الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور آج کل ہمارے ہاں پھر میراث کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ کافی حد تک ہم آگے گئے ہیں۔ تو جو حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو مثال نمبر 34 جو ہے اس میں ماں ہے، پوتی ہے، پڑپوتیاں ہیں اور سکڑ پوتیاں ہیں۔ ایک ظاہر ماں ہے، پوتی بھی ایک ہے، پڑپوتیاں 3 ہیں اور سکڑ پوتیاں 2 ہیں۔ تو اگر ذو الفروز کے نقشے پہ چارٹ پر ہم ذرا نظر ڈالیں تو ماں کو اولاد کی موجودگی میں ایک بڑا اچھا حصہ ملتا ہے، اور پوتی جو ہے چونکہ بیٹی موجود نہیں ہے اور بیٹا بھی موجود نہیں ہے اور پوتا بھی موجود نہیں ہے، تو ان تینوں کی غیر موجودگی میں پوتی کو ذو الفروز میں حصہ ملتا ہے اور وہ نصف ہوتا ہے۔ تو ان کو نصف حصہ دیا۔ پڑپوتیاں جو ہے ان کو ذو الفروز میں حصہ مل سکتے ہیں اگر پوتی ایک ہو، تو پوتی یہاں پر ایک ہے۔ اگر پوتیاں 2 ہوتی تو پھر ان کو حصہ نہ ملتا۔ تو چونکہ پڑپوتے بھی نہیں ہیں اور بیٹیاں بھی 2 نہیں ہیں یا 2 سے زیادہ، تو پوتا وغیرہ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو ذو الفروز میں ایک بڑے چیز سے ملتا ہے۔ تو اب 3 پڑپوتیوں کو کل ایک بڑے چھ ملے گا، ماں کو بھی ایک بڑے چھ ملے گا، پوتی کو ایک بڑے 2 ملے گا۔ ان کا جو اضافہ کل جو ہے LCM یہ 6 ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ان کو مطلب جو ہے نا وہ ماں کو 1 اور پوتی کو 2، پوتی کو 3، یعنی ایک بڑے 2 ضرب 6 3، اور پڑپوتیوں کو سب کو 1، کیونکہ بڑے 6 ہیں تو ایک بڑے 6 ضرب 6 1 ہو گیا۔ اب جب ان کو جمع کیا گیا تو یہ 5 بنتے ہیں، حالانکہ 6 بننے چاہیے تھے، 6 میں سے 5 چلے گئے، اور چونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ذو الفروز سببی ہو، لہذا چونکہ سب نسبی ہیں لہذا سب پر رد ہو سکتا ہے۔ تو ان سب پر جب رد ہوگا تو ان 5 میں ہی یہی ان کے حصے ہو جائیں گے خود بخود، لہذا 5 میں رد کے بعد جو حصے ہیں وہ ماں کو 1، پوتی کو 3 اور پڑپوتیوں کو 1۔ البتہ اب یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ ماں اور پوتی تو ایک ہے، لہٰذا وہ تو 1 اور 3 رہ جائیں گے، لیکن پڑپوتے چونکہ 3 ہیں تو ہر ایک کو ایک بڑے 3 سے ملے گا۔ اس وجہ سے ان کا LCM 3 ہو گیا۔ ان کو سب کو ضرب دیا تو ماں کو 15 حصوں میں سے، یعنی 5 ضرب 3 15 حصوں میں سے 3 حصے ملتے ہیں، اور پوتی کو 3 ضرب 3 9 حصے ملتے ہیں، اور جو ہر پڑپوتی کو ایک بڑے 3 ضرب 3 یہ 1 حصہ ملتا ہے۔ لہٰذا 15 سے ہم میں فی کس ماں کو 3، پوتی کو 9 اور ہر پڑپوتی کو 1۔ تو چونکہ پڑپوتے 3 ہیں تو 3 یہ ہو گئے، 3 3 9 12 12 3 15، یعنی کل 15 سے ہم ہو گئے۔ سوال حل ہو گیا۔ اب مثال نمبر 35، اس میں حقیقی بہنیں 2 ہیں اور اللاتی بہن 1 ہے اور اخیافی بہنیں 1 ہے۔ فرائض جب ہم ان کے دیکھیں تو حقیقی بہنوں کو اگر بھائی نہیں ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے نا مطلب حصہ ملتا ہے، یعنی اس کے لیے جو اولاد بھی موجود نہیں ہے۔ تو حقیقی بہنوں کے لیے قانون یہ ہے کہ اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، دادا نہ ہو اور حقیقی بھائی نہ ہو۔ تو یہ تینوں چاروں شرطیں پوری ہیں، لہٰذا حقیقی بہنوں کو 2 بڑے 3 ملے گا، 2 حقیقی بہنوں کو 2 بڑے 3 ملے گا۔ اور اللاتی بہنیں چونکہ اگرچہ 1 ہے لیکن حقیقی بہنیں 2 ہیں، لہٰذا ان کو اب حصہ ذو الفروز میں نہیں ملے گا، اور آگے جا کے پتہ چلے گا کہ عصبات میں بھی نہیں ملے گا، لہٰذا یہ محروم ہوں گے۔
اخیافی بہنوں کو ایک بڑا چھ مل گیا، تو اخیافی بہن کو جو ہے نا ایک بڑا چھ مل گیا، لہٰذا اب چیز ضعیفہ کرے تو فی کس جو ہے مطلب اخیافی بین کا ایک بڑا چین آ گیا اور ہر حقیقی بین کا ایک بڑا تین آ گیا، تو چین سے ضرب دیا سب کو، تو 5 میں فی کس اخیافی بین کا 1 اور حقیقی بینوں کا میں سے ہر ایک کا 2، اور چونکہ اللاتی بین کو ثبات میں بھی نہیں ملتا لہٰذا وہ محروم ہو گئی۔ اب اگر اس سوال کو ہم مطلب آگے بڑھائیں، اخیافی بینیں 2 ہیں اور اللاتی بین 1 ہے اور حقیقی بین بھی 2 ہیں، تو اس صورت میں چونکہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ اللاتی بین کو اب حصہ نہیں ملے گا تو محروم ہو گیا، تو 2 بڑا 3 حقیقی بینوں کو مل گیا اور اخیافی بینوں کو 1 بڑا 3، تو لہٰذا پورا ہو گیا، 1 بڑا 3 جمع 2 بڑا 3 1 بن گیا، لہٰذا 3 ضعیفہ ہے تو لہٰذا اخیافی بین کو 1 مل گیا، ہر ایک کو مطلب جو ہے نا وہ اخیافی بین کو دونوں کو 1 مل گیا اور حقیقی بین کو مطلب جو ہے نا وہ دونوں کو 2 مل گیا، تو اب فی کا حصہ جو ہے نا 1 بڑا 2 ہر اخیافی بین کا آ گیا اور ہر حقیقی بین کا 1 آ گیا، ان کا ضعیفہ 1 ہے 2 ہے، تو چی میں فی کس 2 ضرب 3 6 بن گیا، تو چی میں فی کس جو ہے نا وہ 1 اخیافی بین کا آ گیا اور اللاتی بین محروم ہے اور حقیقی بینوں کو ہر ایک کو 2 مل رہا ہے۔ اوپر نہیں ہے، نہیں اوپر تو ہو گیا نا، ہاں تو ایلسیم تو 6 ہے، لیکن اصل میں بات یہ کہ وہ رد ہو گیا نا ان پہ، 1 نہیں ہے نا ان کو چونکہ ذوی الفروض سبب بھی ہے نہیں، ان پہ رد ہو گیا۔ اخیافی بین والے نا مطلب دیکھیں نا دونوں اخیافی بین والے، ایک میں 1 ہے اور دوسرے میں 2 ہیں، تو جو 1 ہے اس میں مطلب جو ان کے پورے ہو جائے مطلب 5 بن جاتے ہیں نا، یعنی 1 دیکھو نا اخیافی بین کو 1 مل گیا، 2 اور 2 4 ہو گئے، تو 4 جمع 1 5، تو کل سے 5 ہو گئے، لیکن اللاتی بین کو مل نہیں سکتا، کوئی ذوی الفروض سبب بھی ہے نہیں، لہٰذا انہیں پر رد ہوگا، تو یہی ان کے حصے ہو جائیں گے، 5 ہی رہیں گے اور 5 میں ان کے حصے ہی ہوں گے، ٹھیک اس طرح ہوگا۔ مثال نمبر 36، یہ زبردست انٹرسٹنگ کویشچن ہے، لیکن ذرا گھبرائیے نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ دادا کی نانی، ہاں جی دادا کی نانی، سو بس ہے کسی نے دیکھی ہے دادا کی نانی؟ تو یہ ہے دادا کی نانی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اندر ایک پڑا ہوا ہے وہ دوسرا کمپیوٹر والا، دادا کی نانی ہے، نانی کی نانی ہے، دادا کی ماں ہے اور دادا ہے، سبحان اللہ، قابل سخت، شکریہ۔ ہاں جی ہم نے بھی کہی ہے نا کہ اس کے لیے لگائی کیونکہ معاملہ ذرا مشکل ہے۔ ہاں جی دادا کی نانی ہے، نانا کی نانی ہے، نانی کی نانی ہے اور دادا کی ماں ہے اور دادا ہے، ان میں تقسیم کرنا۔ دادا کی نانی 1 ہے، نانی کی نانی بھی 1 ہے، دادا کی ماں بھی 1 ہے اور دادا بھی ہے، تو یہ مسئلہ جو حل کریں گے اس میں احناف میں اور باقی ائمہ میں اختلاف بھی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ بات ہے کہ دادا کی جو ماں ہے وہ دادا کی موجودگی میں محروم ہے، اور نانی کی نانی جو ہے یہ بھی محروم ہے، دادا کی نانی بھی محروم ہے، کیوں؟ یہ زیادہ ہے، مطلب دادا کی ماں جو ہے نا وہ تو اس کی وجہ سے معلوم ہے نا کہ وہ دادا کی ماں ہے، تو دادا کی وجہ سے معلوم ہے، یہ باقی ذرا ان کا سٹیج اوپر ہے،
بھلے درجہ اوپر ہے، کیونکہ نانی کی نانی چوتھے درجے پہ ہے، جبکہ دادا کی ماں پانچویں درجے پہ ہے۔ ہاں جی، تو پانچویں کے تیسرے درجے پہ ہے، تو تیسرے درجے کے مقابلے میں چوتھا درجہ فیل ہے، دادا کی نانی بھی ایسا ہی ہے، لہٰذا یہ سب جو ہے نا ان کی وجہ سے محروم ہے، اور یہ دادا کی وجہ سے محروم ہے، تو سارے محروم ہیں سوائے دادا رہ گیا، تو دادا کو کل ترکہ مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حناف کے نزدیک ہے۔